السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے خوشحال رکھے، خوش بال رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ میرے دوستو چلیے آج ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کا موضوع ہے بیوی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، کہ نظام بنایا ہے۔ مرد کے لیے ضرورت عورت کو بنایا ہے، اور عورت کے لیے ضرورت مرد کو بنایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہ وہ ایسے ہی جانوروں کی طرح خواہش رانی کرتے پھریں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ایک سماج کے سامنے میاں بیوی بننے سے پہلے نکاح کا عمل سامنے آتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ایک تسکین کا ذریعہ بنایا ہے، اور یوں ہی نہیں، تنہائی میں اس کے لیے تمام پریشانیوں کا حل، جو دن بھر آدمی کام کاج کر کے آتا ہے، کاروبار کر کے آتا ہے، تھک کر آتا ہے، اس کی بیوی اس کی وہ خدمات کرتی ہے۔ دوا کی ضرورت ہے، دوا لاتی ہے، اور اگر اس کے پاؤں دبانے کی ضرورت ہے تو پاؤں دباتی ہے۔ میرے دوستو، بیوی جس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، اس کو ہم صرف ایک خادم سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ، سبھی تو نہیں، بہت سے لوگ عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام صحابہ کرام کا بیان ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو برا بھلا کبھی نہیں کہا، نہ کبھی مارا پیٹا۔ کسی بات پہ اگر تھوڑے سے ناراض بھی ہو گئے تو جلدی پھر راضی بھی ہو گئے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی سے، حضرت حفصہ وغیرہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، لیکن آپ بہت جلدی ان سے خوش بھی ہو گئے۔ ہم اپنے اوپر معاملہ دیکھتے ہیں، ہماری جو بیوی ہے، ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں بہت زیادہ معاملہ بڑھا لیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ پہلے تو محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، پھر نکاح کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، چند ہی دنوں میں پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی نے آپ کا نکاح اس لڑکی سے زبردستی تو نہیں کرایا تھا، کسی نے آپ کا ملاپ بندوق کے زور پر تو نہیں کرایا تھا۔ آپ اپنی خوشی سے ایک دوسرے کے ہوئے نکاح کیا یا کورٹ میرج کیا، اور آپ بندھن میں بندھ گئے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ تھوڑی سی بات میں آپ پھر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی میرے پاس آیا، پہلے اس نے فون کیا کہ تھوڑا سا کوئی ہمارے بیچ میں انبن ہوئی، اور میری زبان سے طلاق کے لفظ نکل گئے۔ پھر وہ شخص صبح ہی فجر کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تھا کہ وہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب، میں نے اپنے خاندان کو برباد کر لیا، اپنی بیوی کو تھوڑی سی ہی بات میں طلاق دے دیا، میں کیا کروں؟ اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے 3 سال 4 سال کے بچے ہیں، 2 بچے، اب میں کیا کروں گا، کس طرح ان کی پرورش کروں گا؟ یہی نہیں کہ صرف وہ بچے کے لیے فکر مند تھا، بلکہ واقعی وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا تھا۔ میرے دوستو، بیوی سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہونی چاہیے، اور فطرت ہے، لیکن بہت سے ایسے بدقماش ہیں جو اپنی ناعلمی، کم علمی، یا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، یا زیادہ غصہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم ہے، شکشا ہے، تعلیم یافتہ ہے، مہذب ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میرے دوستو، سعودی کے اندر ایک شہر ہے برائدہ، وہاں سعودی کا ہی ایک آدمی نے، ویب سائٹ پہ میں نے یہ واقعہ پڑھا، اس نے لکھا ہے
کہ میرے دوست کی اور اس کی بیوی کی آپس میں بنتی نہیں تھی، بہت ناراضگی تھی۔ اگر وہ کمرے میں چلا گیا تو اس کی بیوی کمرے میں نہیں گھستی تھی، بیوی کمرے میں ہے تو وہ کمرے میں نہیں گھستا تھا۔ بیوی نے اگر کھانا لا کے رکھ دیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتا تھا، وہ رکھ کر چلی جاتی تھی، طبیعت میں آیا تو کھا لیا ورنہ باہر جا کر ہوٹل پہ کھاتا تھا۔ الغرض اسی طرح چلتا رہا 3-4 سال تک۔ بالآخر ایک مرتبہ وہ عورت نے لکھا ہے اپنے شوہر کے دوست کو بتایا اس نے کہ میں نے ایک مرتبہ لے کر رات کو سوچا کہ میں کیا کروں، اگر میں اس سے طلاق لیتی ہوں یا اپنے ماں باپ کو بتاتی ہوں تو میرے ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تو پھر میں کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ بہت سی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں جو نوکرانی رہ کر کسی بھی گھر میں نوکری کرتی ہیں اور کام کاج کرتی ہیں، تو میں بھی اپنا آپ کو اس گھر کا آج سے نوکر سمجھ لیتی ہوں۔ میرے دوستو دیکھو اس عورت نے کتنی زیادہ قربانی دی۔ میری ماؤں بہنوں سنو، آپ تھوڑی تھوڑی سی باتوں سے اپنے شوہر سے بہت ناراض ہو جاتی ہیں، آپ اپنی ناک کا معاملہ سمجھتی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ انسان دیکھیے لکڑی یا لوہا یا پتھر نرم نہیں ہوتا جو جھک جاتا ہے، نرم لکڑی جھکتی ہے تو ٹوٹتی نہیں ہے، جو کڑک لکڑی ہوتی ہے آپ اس کو جھکائیں گے تو ٹوٹ جائے گی، نرم لکڑی نہیں ٹوٹتی۔ ایسے ہی میری بہن، اگر تو نہیں جھکے گی اور کڑک اور مضبوط سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند بن جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ تیری زندگی کی دور ٹوٹ جائے گی، تیرا آنے والا وقت ٹوٹ جائے گا، تیرے والدین ٹوٹ جائیں گے، معاشرے اور سماج میں ایک طرح کی بے عزتی ہوگی۔ اس عورت کا بیان سنیں میری بہن اور میرے بھائیوں، سنو، وہ عورت کہتی ہے کہ جس طرح ہزاروں اور لاکھوں عورتیں نوکر اور نوکرانی بن کر نوکری کرتے ہیں، کیوں نہ میں آج سے اپنے آپ کو اس گھر کا نوکر سمجھ لوں، میں نوکرانی ہوں اس گھر کی۔ چنانچہ میں نے صبح سے اپنا آپ کو تیار کر لیا، جس طرح ایک نوکرانی کام کرتی ہے اس طرح میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے ساس سسر کے بھی کپڑے دھونے لگی، اپنے دیور اور جیٹھ کے کپڑے بھی دھونے لگی، اور اپنی ماں کی یعنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگی، ہر ضرورت کو پورا کرنے لگی، اس کو پلنگ سے 4 پیسے میں اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو تمام طرح کی خدمات کر رہی ہے، کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا اور دسترخوان پہ کھانا سجانا، وہاں سے برتن اٹھانا پھر ان کو دھونا، پوری طرح جس طرح ایک نوکرانی کرتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ یہ الفاظ پر غور کریں، اکثر نئی عمر کی لڑکیاں بیوی بن جانے کے بعد یوں کہتی ہیں میں نوکر تھوڑی ہوں، میں نوکرانی تھوڑی ہوں، تھوڑا سا کام کر لیا تو شوہر کو تانا دیتی ہیں، آپ نے تو مجھے اس گھر کی نوکرانی بنا لیا ہے، مجھے تو جانور بنا دیا ہے، کیا میں اسی کام کے لیے آئی ہوں؟ یہ عام طور پر زیادہ تر لڑکیوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس عورت کا، اس لڑکی کا بیان سنی کہ میں نے اپنا آپ کو نوکرانی سمجھ لیا اور تمام گھر کی خدمات میں کرنے لگی، اپنی ساس کو میں 4 پیسے اٹھنے نہیں دیتی تھی، اپنے سسر کی خوب خدمت کرتی تھی، پورے گھرانے کی خدمت کرتی تھی، تو سب کے دل نرم ہونے لگے، سب پگھلنے لگے، برف کی طرح سب پگھلنے لگے۔ اب حالات یہ ہوئے کہ ساس کے دل میں بھی ایک طرح کی محبت جاگنے لگی، ساس بھی محبت کرنے لگی، سسر بھی محبت کرنے لگا، جیٹھ جو میری طرف سے ان کا دل پتھر نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت تھے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اور میرے دیور بھی مجھ سے جو پہلے نفرت کرتے تھے وہ نفرت بدل کر اب میرے لیے حمایت اور اچھے جذبات میں وہ تبدیل ہونے لگے۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ گھر کا سارا ماحول بدل چکا ہے اور مجھے بھی نوکرانی کی طرح خدمات کرنے میں مزہ سا آنے لگا، تو میرے شوہر بھی پھر نرم پڑنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ اگر میں گھر میں بیٹھی ہوں تو وہ گھر میں داخل ہونے لگے، حالانکہ اس سے پہلے اگر میں گھر میں ہوتی تھی یعنی اندر روم میں ہوتی تھی تو اس روم میں وہ جب تک داخل نہیں ہوتے تھے جب تک میں اندر ہوتی تھی، اگر میں کھانا لے جا کر رکھ دیتی تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ میں اس روم سے باہر نہ نکل جاؤں، لیکن جیسے میں کھانا لے جا کر رکھتی
तो फिर उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। उनकी जो है दिल जो सब पत्थर की तरह सख्त था, बर्फ़ की तरह पिघलने लगा। और फिर ये हालात हुए कि कुछ ही महीनों के बाद मेरे शौहर मुझसे गुफ्तगू करने लगे, सलाम का जवाब देने लगे। तो मैंने सोचा कि वाकई नौकरानी बनने में कितना मज़ा है। चुनाचे सहाबाए किराम के बारे में एक बात लिखी है कि जब वो अपनी बेटी का निकाह करके रुखसत करते थे तो वो ये बयान देते थे, अपनी बेटी को समझाते थे कि बेटी तो अपने शौहर के लिए ज़मीन बन जाना, वो तेरे लिए आसमान बन जाएगा। बेटी तो अपने शौहर के लिए बांदी बन जाना, वो तेरे लिए ग़ुलाम बन जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आपकी बीवी आपसे नाराज़ है तो आप ये न समझें कि ये तो मेरी औरत है, मैं इसके सामने क्यों झुकूं, मैं छोटा क्यों बनूं, मैं माज़रत क्यों चाहूं। अगर मैंने इसको मार दिया है, देखिए मारने की बात शुरू हो गई है, ज़बान से निकल गई, तो अब थोड़ी सी बात बता दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी बड़ा बेगैरत है कि दिन में तो बीवी को मारे, रात को ज़रूरत पूरी करे, यानी कि सोहबत करे, जिमा करे। ये बड़ी बेगैरती की बात है। आज आपका झगड़ा हो गया है, आज ना तो कल परसों 2-4 दिन के बाद फिर आपकी बोलचाल शुरू होगी, फिर आप उससे अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, आप उसके हाथ का खाना भी खाएंगे, उसके हाथ के धुले कपड़े भी पहनेंगे, इस तरीके हुए कपड़े पहनेंगे। तो क्यों ज़रा ज़रा सी बात में गुस्सा होकर बीवी को क्यों मारते हो मेरे दोस्तों। अगर आप अपनी बीवी को हैंडल करो नरमी से, प्यार से, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप सूखी लकड़ी को मोड़ोगे तो टूट जाएगी, और औरत तो हदीस शरीफ में है कि वो बाईं पसली से पैदा हुई है, उसको अगर मोड़ोगे तो टूट जाएगी। लिहाजा उसको मोड़ना नहीं है, उसको नरम बनाना है, अच्छे अखलाक से, हुस्न अखलाक से, हुस्न किरदार से, मोहब्बत के अंदाज से। आप अपनी बीवी को 10 चपत मारें और फिर आप कहें कि राज़ी हो जा, मुझसे क्यों नहीं बोलती, बोल चाल शुरू कर दे। हो सकती है डर से वो शुरू कर दे, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत के जज्बात नहीं उमड़ेंगे, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आप नरमी से कह दें, मेरी जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बग़ैर अपनी ज़िंदगी की जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके बग़ैर किस तरह ज़िंदा रह सकता हूँ, आपके बग़ैर ये दुनिया मेरे लिए नमकीन नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए आग है, जहर है, मैं आपके बग़ैर नहीं जी सकता हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं अपनी पलकों पर बिठाना चाहता हूँ, दिल के महल में आपको रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब आप इन बेहतरीन अल्फाज के साथ, मोहब्बत से भरे जज्बात के साथ बीवी से ये गुफ्तगू करेंगे, इंशाअल्लाह वो पत्थर नहीं, कितनी भी लोहा क्यों ना उसका दिल बन गया हो, वो बहुत जल्द पिघल जाएगी, बर्फ़ से ज़्यादा पिघलेगी। औरत तो एक कमज़ोर मिजाज होती है, कमज़ोर फितरत होती है, और आप उसके लिए अच्छे अखलाक अल्फाज इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आपकी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, बीवी ये तस्कीन का ज़रिया है। ये हमारे देखिए, मैं एक जगह पे बॉम्बे में काम कर रहा था, एक औरत का इंतकाल हुआ तकरीबन 70 साल की उम्र में। 3 साल तक उसका शौहर जो बूढ़ा, वो तकरीबन 75 साल के थे, वो 3 साल तक वो बुज़ुर्ग 3 महीने गलती माफ़ कीजिए 3 दिन तक वो रोते रहे। बिलाखिर तीसरे दिन इशा के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। आप भी अपने शौहर को ये ना कहें कि मुझे तो तू नौकरानी बना के रख देता है, तो मुझसे रात दिन काम लेता है, तो मुझे ग़ुलाम समझता है या बांदी समझता है। मियाँ बीवी के रिश्तों में ये अल्फाज नहीं आने चाहिए, इससे रिश्तों में दरार पड़ती है। मोहब्बत एक आईना है, अगर आप उसको सख्त चीज़ से रगड़ोगे तो फिर वो रगड़ने से समझो उसमें खराश आ जाएगी। तो दिल भी एक आईना है, आप अपने दिल को साफ़ सुथरा रखें, उसमें बदगुमानी पैदा ना हो, अपने शौहर पर बिला वजह शक ना करें, शौहर बीवी पर बिला वजह शक ना करे, इंशाअल्लाह आपका ख़ानदान और आपका घराना कभी बर्बाद नहीं होगा। और इसी पर बस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने हमारा अगर
چینل آسک دینی مسائل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔